سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن من رآني أو كما قال صلى الله عليه وسلم हर किस्म की हिम्दो सना तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए और दुरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर साक़ी कौसर शाफ़ी महशर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात क़ुद्स पर कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए हादी रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का
معاملات کے اندر خاص فضل اور احسان ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص جو ہے وہ 55 سال عبادت کرتا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے، تو وہ اس کے اجر کو پا لیتا ہے جو اس نے 55 سال عبادت کی۔ ایسے ہی ایک شخص جو ہے وہ 83 سال اور 4 مہینے تک عبادت کرتا ہے، اور ایک شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، تو اجر کے اندر اس کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں یہ لکھی جاتی ہے، اور جن رجسٹروں کے اوپر یہ باتیں لکھی جاتی ہیں کل قیامت والے دن اللہ کے ترازو کے اندر ان کو رکھا جائے۔ اللہ کا جو ترازو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اس کے ایک پلڑے میں ہوں تو دوسرا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے، مگر یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، جو اللہ کا ترازو ہے اسے لبالب اجر اور ثواب سے، نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو چنا، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ روئے زمین کے اوپر بیت اللہ ہے، آسمانوں کے اوپر بیت معمور ہے، یہاں پر اللہ کے بندے طواف کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم۔ روئے زمین پر بسنے والے جو لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انبیاء کا چناؤ کیا ہے۔ انبیاء میں سے سب سے زیادہ جو افضل ہے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ رب العالمین نے جن ساتھیوں کا، جن رفقاء کا چناؤ کیا ہے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کس فضیلت اور مقام کے ساتھ، کس مرتبے کے ساتھ ان کو نوازا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارا احد پہاڑ سونے کا خرچ کرنا اور صحابہ کرام کا ایک مٹھی بھر جو کو خرچ کرنا، یہ اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ احد پہاڑ سونے کا خرچ کیا جائے اور ایک صحابی جو ہے وہ مٹھی بھر جو کو خرچ کر دے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں، جیسے غریبوں کے ہیں، یتیموں کے ہیں، جانوروں کے ہیں، جانداروں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، مجاہدین کے ہیں، مسلمانوں کے باہمی حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، نبی علیہ السلام کے حقوق ہیں۔ ایسے ہی میرے محترم بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی حقوق ہیں۔ صحابہ کرام کے حقوق کو سمجھنا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، آپ کا دیدار کیا ہو حالت اسلام کے اندر، اور حالت اسلام کے اندر ہی اس کا خاتمہ ہوا، موت بھی اسی حالت کے اندر آئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے جو ہمارے اوپر حقوق ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اصل جو ہیرو ہیں، جن کی بدولت آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، وہ صحابہ کرام کی قربانی ہے۔ ان کی قربانیوں کے عوض آج ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمیں ان صحابہ کرام کی شان، منزلت، قدر و قیمت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی قربانیاں، ان کے شب و روز، ان کی زندگیاں، ان کے حالات و واقعات، کس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کیا، کس طرح نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور کیسا ان کو اللہ نے مرتبہ عطا کیا، آج ہم ان چیزوں سے ناواقف ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، سب سے جو پہلا حق ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کو، اس کا اعتراف کیا جائے، اس کو پہچانا جائے اور اس کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔
کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے جو ہیں اللہ ان سے راضی، جو ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں وہ قیامت تک آنے والے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا. یہ صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں. اور یہ صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی جماعت کے بارے میں کہا اولئک حزب اللہ. یہ جو صحابہ کی جماعت ہے یہ کسی اور کی جماعت نہیں ہے، کہا یہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں رب نے ایمان کو نقش کر دیا. اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت کی ڈگری لینے والے، صف اول میں کھڑے ہونے والے صحابہ کرام. اولئک هم المفلحون، کامیابی کو پانے والے صحابہ کرام. اولئک هم الفائزون، کامیاب ہونے والے، درجات کی بلندی کو پانے والے صحابہ کرام ہیں. اور فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. ان کی عظمت کو پہچاننا اس لیے چاہیے کہ کائنات کے اندر جو سچے مومن تھے وہ صحابہ کرام ہی تھے. اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ دنیا کا اصول ہے. اگر مثال کے طور پر اگر میٹرک کے لیول کے امتحان ہے یا ایف ایس سی کے لیول کے امتحان ہے، اس کا جو ممتحن ہے، جو امتحان لینے والا ہے، وہ ایم فل کے درجے کا ہوگا. اتنی اس کی تعلیم، اتنا بڑا استاد. اور جو ایم فل کے ایگزام دے رہے ہیں اس کا ممتحن کون ہوگا؟ جو پروفیسر ہے، جو پی ایچ ڈی، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. کوئی اپنے اپنے انداز سے امتحان لیتا ہے، یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے خود لیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کاٹ کاٹ کر پیش کیا. یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے امتحان خود لیا، کسی اور پر چھوڑا ہی نہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ساری مخلوق کے دلوں میں جھانکا، سارے بندوں کے دلوں میں جھانکا، سب سے بہترین دل جو ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پائے. اللہ پاک نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا. وَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، اللہ پاک نے آپ کو نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث کیا اور خاتم النبیین کا تاج پہنا دیا. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں جھانکنے کے بعد پھر اپنی مخلوق کے دلوں کے اندر جھانکا. فَوَجَدَ بَعْدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ أَصْحَابُهُ. نبی علیہ السلام کے دل کے بعد اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے دلوں میں دوبارہ جھانکا. سب سے زیادہ بہترین دل جو ہے وہ صحابہ کرام کے دلوں کو پائے. فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ لِنَبِيِّهِ، اللہ پاک نے پھر ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا، وزیر بنا دیا. یہ وہ صحابہ کرام کہ جن کے ایمان کو، جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے معیار ایمان کہا ہے. فرمایا وَلَوْ، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم بھی اس طرح کا ایمان لے کر آؤ گے جس طرح کا صحابہ کرام لے کر آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم بھی ہدایت پا جاؤ. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر اس طرح کا ایمان نہیں ہے پھر ہدایت نہیں ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر بدبختی ہے، ناکامی ہے، نامراد انسان، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. ایمان کی جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے ایمان کا، وہ صحابہ کرام کا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا تھا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جو صحابہ کے رستے سے ہٹے گا، جو منہج سے ہٹے گا، جو طریقے سے ہٹے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر کو جائے گا ہم ادھر کو چھوڑ دیں گے، ہدایت نہیں دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتے ہیں اسے جہنم میں داخل کریں گے. جو صحابہ کرام کے منہج سے، طریقے سے، منشور سے، ان کے نظریے سے ہٹے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس جہنم میں داخل کریں گے جو رہنے کے اعتبار سے بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. ان کی عظمت کو پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی 5 صفات بیان کی کہ صحابہ کرام کون ہے. فرمایا من کان مستنا فلیستن بمن قد مات وہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اگر کسی نے کسی کی پیروی اختیار کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی کرے. فرمایا 5 وجہ ہیں کیوں ان کی پیروی اختیار کرنی ہے. کانہم خیر ہذہ الامہ، اس امت کے بہترین لوگ تھے، ان سے زیادہ